نومبر کی سرد ہوا کو سورج کی تپش نے کچھ حد تک بدل دیا تھا۔ ہر کوئی اس خوبصورت دن کے مزے لے رہا تھا۔ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر دھوپ میں بیٹھے لوگ خوشگوار موڈ کے ساتھ دھوپ کا لطف لے رہے تھے۔ وہ بھی کالج میں اپنی دوستوں کے ہمراہ دھوپ میں بیٹھی تھی۔ انگلش لیکچر مس کر کے وہ سبھی مزے سے مالٹے کھا رہی تھی جب اچانک اس کا موبائل رنگ ہوا۔ کال اس کے بابا کے دوست کی تھی جو اس نے مسکراتے ہوئے اٹینڈ کی، مگر دوسری طرف سے ملنے والی خبر نے اس کی مسکراہٹ لبوں سے لمحے میں جدا کی تھی۔ دنیا جیسے سیاہ ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ لٹھی کی مانند سفید ہوا تھا اور پھر اس نے خود کو اندھا دھند بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ کب کس جگہ اس کا دوپٹہ گلے سے نکل کر راستے میں گر گیا اسے خبر نہیں تھی۔ وہ سیدھا اپنی گاڑی تک پہنچی تھی جہاں ڈرائیور ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی، شاید اسے بھی وہ خبر مل چکی تھی۔ وہ کالج سے گھر آئی تھی، سارے راستے وہ دعا کرتی رہی کہ وہ خبر جھوٹ ہو، کوئی برا مذاق ہو، مگر نہیں، وہ سب سچ تھا۔ گھر کے مین گیٹ پر لوگوں کا ہجوم تھا جسے چیرتے اس کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ گیراج میں گاڑی رکی تو وہ مرے قدموں سے لان میں جمع ہوئے لوگوں تک گئی جو اسے دیکھتے ایک طرف ہوتے راستہ بنا رہے تھے۔ وہ بے جان وجود کو گھسیٹتے سامنے پڑے جنازے تک گئی جہاں ایک عورت بینڈ ڈال رہی تھی۔ اس نے تھوڑا آگے جاتے اس مردہ شخص کا چہرہ دیکھا اور بس وہ وہیں سے می بوس ہو گئی۔ سبھی لوگ اس کی جانب لپکے تھے۔ جب اسے ہوش آیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کی دنیا ہی ختم ہو چکی تھی۔ وہ اس بڑے سے گھر میں تنہا رہ گئی تھی۔ اس کی پھپھو سے سینے سے لگائے اپنے ہونے کا احساس دلانا چاہ رہی تھی، مگر وہ انہیں محسوس نہ کر سکی۔ بچپن سے ہی وہ صرف ایک شخص سے مانوس تھی اور وہی اس کی کل کائنات تھے، مگر افسوس کہ اس کی کائنات اس سے چھینی جا چکی تھی۔ دن گزرتے رہے اور پھر ایک دن اس کی پھپھو نے اسے اپنے گھر لے گئی۔ سوچوں سے نکلنے تک وہ تیار ہو چکی تھی۔ سرخ رنگ کی پیروں کو چھوتی فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ اور گولڈن کلر کا نیٹ کا دوپٹہ جو کاندھے پر ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ میک اپ کے نام پر سرخ لپسٹک سے ہونٹ سجائے اور آنکھوں میں لائنر لگا کر وہ 20 سالہ لڑکی آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اس مریض کی طرح سمجھ رہی تھی جس کا جسم چلنے ہلنے سے قاصر ہو چکا ہو۔ وہ مکمل طور پر کسی کا محتاج ہو گیا ہو۔ نم آنکھوں سے وہ اپنے وجود کو دیکھتی اپنی بے بسی پر رو دینے کو تھی۔ دل کر رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ زندگی میں یہ دوسرا واقعہ تھا جب اس نے خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کیا تھا۔ بچپن میں ماں کے مرنے کے وقت وہ بہت چھوٹی تھی، اسی لیے اپنا غم سمجھ نہ سکی، مگر کچھ روز قبل اپنے بابا کی وفات پر وہ خود بھی مر چکی تھی۔ کار حادثے میں اس کے والد وفات پا چکے تھے، جس کے بعد اس کی پھپھو سے اپنے پاس لے آئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ تنہا کس طرح زندگی گزارتے ہیں، کس کے سہارے رہتے ہیں، اور بیٹیاں تو اس دنیا میں کسی صورت تنہا نہیں رہ سکتی۔ ہر وقت اس معاشرے کے درندے ان پر نظر رکھتے ہیں کہ کب وہ انہیں کہیں تنہا ملے اور وہ اپنی بھوک مٹا سکے۔ یہ ہوس کے پجاری جن کے گھر بیٹی تو ہوتی ہے مگر ان کے لیے محبت اور عزت صرف اپنی بیٹی کے لیے ہی معنی رکھتی ہے۔ دوسروں کی بیٹیاں تو گوشت کا ٹکڑا لگتی ہیں۔ ملیحہ عدنان ان سب باتوں سے انجان نہیں تھی، تبھی اپنی پھپھو کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کے ساتھ چلی آئی تھی۔ اپنے بابا کا گھر چھوڑ کر بیٹیاں یوں بھی اپنے بابا کے آشیانے سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ یہ بات ملیحہ عدنان کو اب معلوم ہوئی تھی۔ پھپھو اپنے گھر لا کر ایک ہفتے بھی نہیں رکی تھی۔ انہیں واپس اپنے بڑے بیٹے کے پاس جانا تھا جو برازیل میں رہتا تھا۔ وہاں اس کا اپنا بزنس تھا۔ اس وقت اس کی بیوی امید سے تھی، جس کی وجہ سے ملیحہ کی پھپھو اسی کے پاس رہتی تھی۔ 4 دن بعد انہوں نے ملیحہ کو اپنے پاس بٹھاتے زمانے کی اونچ نیچ سمجھاتے اپنے چھوٹے بیٹے میر شاہ زین کے ساتھ نکاح کا پوچھا تھا۔ خیر پوچھا کیا تھا، حکم دیا تھا، کیونکہ ساتھ ہی انہوں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گی تو وہ اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ برازیل وہ اسے لے کر نہیں جا سکتی یا جانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ ملیحہ عدنان سمجھ نہ سکی، مگر وہ بالغ تھی۔ اس کے بابا اسے زمانے کے سیاہ سفید بہت پہلے سمجھا چکے تھے۔ وہ جانتی تھی اکیلے رہنا بہت مشکل ہے،
مگر وہ شاہزین کی طرف سے پریشان تھی، کیونکہ اس نے کبھی میر شاہزین کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ کبھی ان کے گھر نہیں گیا تھا، نہ ہی وہ ان 4 دنوں میں اس کے سامنے آیا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کے نام ہونے کو تیار ہو چکی تھی، اور کوئی راستہ نہیں تھا اس کے پاس۔ اگر وہ شاہزین سے نکاح نہ کرتی تو کس کے پاس رہتی؟ ہو سکتا تھا میر شاہزین کے ساتھ اس کی دنیا کو دوبارہ رنگین بنا دیتا، مگر وہ یہ سب سوچ نہیں سکی۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ اسے سہارا چاہیے تھا جو صرف شاہزین ہی دے سکتا تھا۔ دروازے پر ہوتی دستک نے اسے سوچوں سے کھینچ نکالا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر اپنے آنسو اندر اتارے۔ تب تک دروازہ کھول کر اندر آنے والی ہستی اس کی پھپھو وردہ شاہزیب تھی، جن کے پیچھے کچھ اور لوگ تھے۔ وردہ شاہزیب نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کے بیٹھتے ہی ملازمہ سے سرخ دوپٹہ لیا اس کے سر پر دیا۔ آپ نے نکاح خاں کو اندر بلایا۔ جیسے ہی نکاح کے بول اس کی سماعت سے ٹکرائے تھے، اسے بے ساختہ اپنے ماں بابا کی یاد آئی تھی۔ ایک بیٹی کے لیے وقت کتنا نازک ہوتا ہے، یہ بیٹیاں ہی سمجھ سکتی۔ اس وقت انہیں سب سے زیادہ ضرورت اپنے ماں باپ کی ہوتی ہے، جو ان کے پاس بیٹھ کر ان کا حوصلہ بڑھا سکے، انہیں آنے والی زندگی کا خوبصورت عکس دکھا سکے، ان کے کانپتے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں اپنے ہونے کا دلاسا دے سکے۔ اور وہ بیٹیاں جن کے پاس ایسے نازک وقت میں ماں باپ کو سہارا نہیں ہوتا، وہ کس قدر غمگین ہوتی ہیں یہ وہی جانتی ہے۔ ملیحہ کی آنکھیں چھلکنے لگی تھیں۔ اس نے کانپتے دل سے اس بات میں سر ہلایا اور نکاح خاں کے کہنے پر بہت مشکل سے قبول کہا تھا۔ نکاح ہوتے ہی نکاح خاں چلا گیا۔ ایک ایک کر کے سبھی کمرے سے نکل گئے۔ کمرہ خالی ہوا تو ملیحہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے شدت سے رو دی۔ اسے آنے والے وقت کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کیسی ہوگی، یہ رشتہ اس کے لیے اچھا ثابت ہوگا یا برا، مگر وہ یہ ضرور جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی اور اس پر اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایک شخص اس کا وارث بن چکا ہے، وہ اس پر حکومت کر سکتا ہے، پھر چاہے اسے ملازمہ ہی کیوں نہ بناتا۔ وہ کافی دیر یوں ہی بیٹھی روتی رہی، سوچوں کے بے لگام گھوڑے نہ جانے کہاں کہاں سفر کرتے۔ جب دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی اور وردہ شاہزیب اندر داخل ہوئی، ان کے ساتھ ملازمہ تھی جس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ ملازمہ کھانے کی ٹرے شیشے کی ٹیبل پر رکھتی چلی گئی تو وردہ شاہزیب بولی، دیکھو ملیحہ، تو مجھے بہت عزیز ہو اور اسی لیے میں نے تمہیں میر شاہزین کی زندگی میں شامل کیا ہے۔ میر شاہزین میرا بہت پیارا بچہ ہے، وہ رشتے نبھانا جانتا ہے۔ میری تم سے درخواست ہے بیٹا، میر شاہزین کو سمجھ کر چلنا، کبھی وہ کام مت کرنا جس سے وہ ناراض ہو جائے، کیونکہ میر شاہزین کی ناراضگی بہت پختہ ہوتی ہے، وہ جلدی کسی کو معاف نہیں کرتا۔ اتنا کہتی وہ اسے کھانا کھانے کا کہہ کر چلی گئی، جبکہ وہ ان کی باتوں کا بس اتنا ہی مطلب نکال سکی کہ اس کی شادی ایک سخت گیر شخص سے ہوئی ہے۔ یہ سمجھتی اس کا نازک دل کانپ گیا تھا۔ اگلے دن دوپہر کو وردہ شاہزیب برازیل کے لیے روانہ ہو گئی۔ ان کے جاتے ہی ملیحہ کو اپنا آپ بہت تنہا محسوس ہونے لگا تھا۔ بس وہ اس کا اتنا ہی مطلب نکال سکی کہ اس کی شادی ایک سخت گیر شخص سے ہوئی ہے۔ یہ سمجھتے ہی اس کا نازک دل کانپ گیا تھا۔ اگلے دن دوپہر کو وردہ شاہزیب برازیل کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی ملیحہ کو اپنا آپ بہت تنہا محسوس ہونے لگا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ابھی تک اس کی ملاقات میر شاہزین سے نہیں ہوئی تھی۔ شاید وہ اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ کیا وہ اس رشتے سے راضی تھا؟ یہ سوال اس کے ذہن پر گردش کرنے لگا۔ جسے جھٹکنے کی کوشش کرتی وہ کمرے میں چلی گئی۔ شام ہوتے رات ہو گئی اور رات کے 8 بجے ملازمہ نے دستک دیتے اسے ڈنر کے لیے نیچے چلنے کا کہا۔ اس سے منع کرتے کھانا روم میں لانے کا کہا، مگر ملازمہ کے جواب پر وہ گنگ رہ گئی۔ میر شاہزین صاحب آپ کا ڈنر پر ویٹ کر رہے ہیں، جلدی نیچے آ جائیں بیگم صاحبہ، ملازمہ کہتی چلی گئی، جبکہ وہ ویسے ہی کھڑی رہ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد ہمت جمع کرتی باہر نکلی، نظر ڈائننگ ہال پر گئی جہاں سربراہی کرسی پر بیٹھے وجود کا رخ دوسری جانب تھا، مگر ملیحہ اس کی پشت دیکھ کر ہی اندر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہ کیسا دکھتا ہوگا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ تو نہیں ہوگا۔ ملیحہ کے دیر کرنے پر وہ یہ سوچتی نیچے گئی اور ٹیبل کے پاس جا کر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی اس کے کانوں میں روبدار آواز پڑی، ملیحہ بیٹھ کر ڈنر شروع کریں، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔
وہ روبدار کڑک آواز میں بولا تھا کہ ملیحہ نے تھوک نکلا اور تیزی سے بیٹھ گئی۔ وہ بہت کنفیوز تھی، اتنی کہ اس نے کھانا لینے کی بھی کوشش نہ کی۔ میر شاہ زین اسے دیکھتا گہرا سانس لیتا، ملازمہ کو اسے کھانا سرو کرنے کا کہتا خود کھانے لگا، مگر جب اس نے محسوس کیا کہ ملیحہ کھانا نہیں کھا رہی تو وہ بھی کھانے سے ہاتھ کھینچ چکا تھا۔ اس نے تمام ملازمین کو جانے کا حکم دیا۔ ملیحہ کی سانس اٹک گئی، اس نے اٹھنا چاہا مگر میر شاہ زین نے اسے روک دیا۔ سب ملازمین کے جاتے وہ ملیحہ سے مخاطب ہوا، دیکھو ملیحہ، ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے، ہم دونوں نے ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے۔ کل میں کچھ مصروف تھا اسی لیے تم سے ملنے نہیں آ سکا، اب میں آج کی رات فری ہوں، تو آج کی رات تفصیل سے ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ میر شاہ زین کی بات اور شوخ لہجے پر ملیحہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا اور جھک گیا۔ اس کے چہرے کو گلنار ہوتا دیکھ شاہ زین لب دبا گیا، ایک دم جیسے جذبات جاگے تھے جس پر وہ بند باندھتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ اگر وہ وہاں رکتا تو عین ممکن تھا جگہ کا بھی لحاظ نہ رکھتا۔ تبھی وہ جانے لگا اور جاتے جاتے اسے اچھے سے کھانا کھانے کا کہہ کر گیا تھا۔ ملیحہ نے اس کے جاتے ہی ساری باتیں جھٹک کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور مزے سے چائے بناتی وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر پینے لگی۔ وہ تسلی سے کمرے میں گئی تھی، اندر جاتے ہی اس نے دروازہ لاک کیا۔ ابھی وہ چند قدم چلی تھی جب واش روم کا دروازہ کھلا اور شاہ زین بغیر شرٹ کے باہر نکلا۔ گیلے بال ماتھے پر بکھرے تھے جن سے پانی گرتا، اس کے چہرے پر موتیوں کی صورت نظر آ رہا تھا۔ ملیحہ نے تیزی سے رخ موڑا، اس کی حرکت پر شاہ زین نے گلے میں ڈالا ٹال صوفے پر پھینکا اور اس کے قریب جانے لگا۔ اس کے قدموں کی چاپ نزدیک ہوتی محسوس کر کے ملیحہ کا دل دھڑکنے کے بجائے شاید دوڑ لگانے لگا۔ ابھی وہ کمرے سے نکلنے کا سوچ ہی رہی تھی جب اپنی کمر پر انجانا لمس محسوس کرتی کرنٹ کھا کر پیچھے ہونے لگی تھی، مگر میر شاہ زین نے اس کی کمر سے ہاتھ نکالتے پیٹ پر باندھا اور اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی۔ اس اچانک افتاد پر ملیحہ کا دوپٹہ کاندھے سے ڈھلک کر زمیں بوس ہوا تھا۔ وہ سانس روکے ہوئے تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ میر شاہ زین اس کے کان کے پاس جھکا اور اسے سانس لینے کا کہا، مگر ملیحہ ویسے ہی رہی۔ پھر شاہ زین نے اس کے کان کی لو چومی۔ ملیحہ میری جان، آپ اپنی سانس مت روکیں، میں اپنے طریقے سے روک لوں گا۔ وہ خمار لہجے میں بولتا، ابھی کوئی اور خوبصورت گستاخی کرتا کہ ملیحہ کی کانپتی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس کے موڈ کا بیڑا غرق کر چکی تھی، پل میں اس کے جذبات پر پانی گرا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا اور اسے یوں خود سے دور ہوتا محسوس کر کے ملیحہ کو لگا وہ غلط کہہ چکی ہے، مگر اب تو دیر ہو چکی تھی۔ وہ اس سے اپنی بات کی تصدیق کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اپنی شرٹ اٹھاتا تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے اپنے اور شاہ زین کے رشتے پر ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر وہ کیا کرتی اسے خود سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہہ چکی تھی۔ وہ اسے یہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اس رشتے کو سمجھنا چاہتی تھی۔ وہ شاہ زین سے تسلی سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن شاہ زین کی تیز طبیعت کی وجہ سے اسے خود سے دور کرنے کا وہ بول چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی اس غلط بات کا انجام کیا ہونے والا تھا۔ وہ ہر بات سے انجام تھی۔ دوسری طرف میر شاہ زین گھر سے ہی نکل چکا تھا۔ گاڑی سڑک پر فل رفتار میں چھوڑے، فل والیوم میں میوزک چلائے، وہ ملیحہ کی کہی بات بھولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اتنی تیز آواز میں گانے چلنے کے باوجود ملیحہ کی بات اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ کسی صورت وہ اس کی آواز سے پیچھے نہیں چھڑوا سکا تھا۔ تھک کر وہ واپس لوٹ گیا، مگر اس بار وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے گیسٹ روم میں چلا گیا۔ اگلے صبح معمول کے مطابق اٹھ کر وہ جم گیا، پھر ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کی طرف گیا۔ ابھی بیٹھنے لگا تھا جب سیڑھیاں اترتی ملیحہ پر نظر گئی۔ وہ گلابی رنگ کی لانگ فراک پہنے ہوئے، بال کاندھوں پر ایک طرف کیے، بغیر میک اپ کے بھی بہت حسین تھی۔ دوپٹہ ہمیشہ کی طرح کاندھے پر تھا۔ شاہ زین نے جلدی سے نظریں پھیر لی۔ اسے کل رات کی کہی اس کی بات یاد آئی تو چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ملیحہ آہستہ سے اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ میر شاہ زین محسوس کر سکتا تھا کہ وہ مسلسل اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ ملیحہ انگلیاں مروڑتے اس سے بات کرنے کو الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر گہرا سانس لے کر اس نے شاہ زین کی طرف دیکھا۔ وہ سیاہ پینٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا، بال جیل سے پیچھے کو سیٹ کیے ہوئے تھے، ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست کیے وہ ناشتے کا انتظار کر رہا تھا۔
چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ سختی بھی تھی اور آنکھوں میں غصہ واضح تھا، جس پر ملیحہ کا معصوم دل ڈر گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے شاہزین کا ہاتھ پکڑا، جس پر وہ چونک گیا اور ملیحہ کو دیکھنے لگا۔ شہد رنگ آنکھوں میں ڈر دیکھ اسے شدید جھٹکا لگا۔ وہ کیوں اس سے ڈر رہی تھی؟ اس نے کچھ ایسا نہیں کیا تھا جس سے اس کی بیوی اس سے خوف کھاتی یا دور بھاگتی۔ ابھی وہ اپنی غلطی تلاش کر رہا تھا جب ملیحہ کی گلابی کانپتے ہونٹ ہلے۔ شاہزین کا سانس رک گیا۔ وہ نظریں پھیرنا چاہتا تھا مگر اس کی نظریں ہل نہیں رہی تھیں۔ وہ مسلسل اس کے ہونٹ دیکھ رہا تھا جو صرف ہل رہے تھے، آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میر شاہزین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اسے اٹھایا اور اپنے پاس کرتے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ملیحہ ششدر رہ گئی اس کی حرکت پر، مگر وہ نارمل بیٹھا رہا۔ اس کے ہاتھ ملیحہ کی کمر کے گرد حصار بنائے ہوئے تھے جس سے وہ اٹھ نہیں سکتے تھے۔ پھر اسے میر شاہزین کی سرگوشیاں سنائی دی۔ مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے بال چہرے سے ہٹائے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ شاید وہ رات کی کہی بات بھول چکا تھا۔ ملیحہ نے نفی میں سر ہلا کر بتانا چاہا کہ وہ اس سے ڈر نہیں رہی، مگر زبان سے کچھ نہیں کہا۔ شاہزین کی نظریں اپنے ہونٹوں پر وہ محسوس بھی کر سکتی تھی اور دیکھ بھی رہی تھی۔ پھر یکدم ہی میر شاہزین کی پکڑ مضبوط ہوئی۔ ملیحہ کو لگا کہ اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ درد سے وہ آنکھیں بند کر گئی اور اگلے ہی لمحے میر شاہزین کی حرکت پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ میر شاہزین پیچھے ہوا اور اسے دیکھتا ایک آنکھ ونک کرتا اس کی کمر کے گرد سے حصار ہٹا گیا۔ ملیحہ بیٹھی رہی، اسے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ کتنا پیارا لگتا تھا مسکراتے ہوئے۔ اس کے گال پر بنتے ڈمپل اس کو اور زیادہ پرکشش بناتے تھے۔ میر شاہزین اس کی شرم و حیا سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی ملازمہ ناشتہ لا کر رکھنے لگی۔ ملیحہ اسے دیکھتی تیزی سے اٹھی۔ وہ شرمندگی سے وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس کا ارادہ سمجھ کر شاہزین نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا ملیحہ جس پر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ بیٹھو اور ناشتہ کرو، ابھی تو تمہیں رات کی کہی اپنی بات کی تصدیق کرنی ہے۔ آخر میں اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا، جسے سمجھتی وہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ میر شاہزین کو زہر لگی تھی اس کی یہ حرکت۔ تبھی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب گیا۔ ایک بار پھر اس نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ رکھے اور اپنی جانب کھینچا۔ اس کے سینے سے لگی ملیحہ کے دانتوں سے اس کے ہونٹ نکالتے وہ اس کے کان کے پاس جھکا۔ ان ہونٹوں پر میرا حق ہے، ظلم کرنے کا بھی اور محبت کرنے کا بھی، اس لیے دوبارہ ان پر کوئی ظلم کرنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ۔ وہ اتنا کہہ کر اسے وارن کرتا واپس بیٹھ گیا اور ملیحہ کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جانتا تھا اس اچانک بنے تعلق کو قبول کرنا اس چھوٹی سی معصوم سی لڑکی کے لیے مشکل ہے، اسی لیے وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا۔ مگر میر شاہزین اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، جسے بار بار اپنا حق لینے پر اکسا رہے تھے۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی محرم تھی، وہ اس پر حق رکھتا تھا۔ جب چاہتا اپنے اور اس کے درمیان سارے پردوں کو اٹھا سکتا تھا، اس انجان دیوار کو گرا کر اپنے اور اس کے درمیان تعلق قائم کر سکتا تھا۔ مگر وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا ملیحہ کی ماں کی وفات اس کے بچپن میں ہو گئی تھی اور اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی اپنی ماں یعنی ملیحہ کی پھپھو وردہ شاہ زیب نے اسے اس رشتے کے حقوق سمجھائے ہیں یا نہیں۔ اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ پہلے وہ اس تعلق کو سمجھ لے، تاکہ پھر بعد میں ان دونوں کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ ملیحہ کو زندگی کے ہر راستے پر سکون دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے پریشان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور وہ اس کا شوہر تھا، اور شوہر تو محافظ ہوتا ہے۔ محافظ کی ذمہ داری ہوتی ہے مقابل کو پرسکون رکھنا، ہر فکر سے دور رکھنا، اور وہ بھی یہی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی رضامندی سے اس کے قریب جانا چاہتے تھے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وقت اسے اس دوراہے پر لا کھڑا کرے گا کہ اس کے پاس ملیحہ کی رضامندی جاننے کا وقت نہیں ہوگا۔ اس کے جذبات اس وقت اسے کسی قسم کی رعایت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس سب سے بے خبر وہ ناشتہ کرتا رہا۔ ملیحہ بھی چھوٹے چھوٹے نوالے لیتی رہی۔ شاہزین ناشتے سے فارغ ہو کر ٹشو سے ہاتھ صاف کرتا ملیحہ کی طرف جھکا اور اس کی پیشانی پر نرمی سے بوسہ دیا۔ اس کے چہرے پر پھیلتے رنگ دیکھے، وہ رنگ جب میر شاہزین کی زندگی میں رنگ بھرنے لگے تھے۔ دلچسپی سے اس کا شرم و حیا سے گلنار ہوتا چہرہ دیکھتا خدا حافظ بول کر چلا گیا۔ وہ کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پیچھے ملیحہ بھی ناشتہ چھوڑ کر اوپر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ وقت گزرنے لگا تھا، وہ میر شاہزین سے دور رہنے لگی تھی۔
پہلے بھی وہ اس سے دور ہی تھی، مگر اب اس نے ایک فاصلہ بنا لیا تھا۔ شاہزین کے جم سے آنے سے پہلے ناشتہ کر لیتی اور شاہزین کے آفس سے آنے سے پہلے ہی ڈنر کر کے کمرے میں بند ہو جاتی۔ شاہزین کو غصہ آتا تھا کہ وہ ایک نظر اسے خود کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دے رہی تھی، مگر وہ خاموش تھا۔ آفس میں کام بہت زیادہ تھا جس میں وہ پھنس چکا تھا۔ وہ خود کو ان سب سے نکالنا چاہتا تھا تاکہ وہ ملیحہ کے ساتھ کہیں دور جا کر وقت گزار سکے، اپنے اور اس کے رشتے کو وقت دے سکے۔ اس کی برداشت ختم ہونے لگی تھی، پھر بھی وہ خود کو دلاسے دے رہا تھا۔ ایک روز وہ آفس سے جلدی واپس آ گیا۔ وجہ سر درد تھا جو پچھلی رات سے اس کی جان کا عذاب بنا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے وہ جلدی گھر آیا تھا۔ اپنی تمام میٹنگز وہ کینسل کرتا، گاڑی سے اترا جو گیٹ کے باہر ہی اس نے کوئی رکوائی تھی۔ ڈرائیور کو ایک فائل دیتا، پہنچانے کا بولتا، وہ اسے واپس بھیج کر خود گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ گارڈ صاحب ایک طرف کھڑے تھے، وہ بھی موبائل کی اسکرین پر انگلیاں چلاتا اپنے پی اے کو میسج کر رہا تھا جب اس کی سماعت سے ملازمین کی آواز ٹکرائی۔ دیکھو یار کتنا خوبصورت نظارہ ہے۔ ایک ملازم کی بات پر اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کی نظر سامنے سوئمنگ پول کی طرف اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ خون اترا تھا، چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ ابھی اس کا دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ وہ موبائل جیب میں رکھتا تیزی سے سوئمنگ پول کی طرف گیا۔ اسے دیکھتے ہی سبھی ملازمین اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے تھے۔ ملیحہ جو ٹھنڈ سے کانپتی سوئمنگ پول سے نکل رہی تھی، سامنے شاہزین کو دیکھ کر پتھر ہو گئی۔ شاہزین نے بغیر کسی کی طرف دیکھے، کسی کا لحاظ کیے، اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور تیزی سے اندر کی جانب جانے لگا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ملیحہ کے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اوپر سے اس وقت وہ پوری بھیگ چکی تھی جس پر شرمندگی سے وہ خود کو چھڑوانے لگی تھی۔ شاہزین کی پکڑ مضبوط ہوئی اور کمرے میں لے جاتے اس نے ملیحہ کو نیچے اتارا، اور نیچے اترتے ہی ملیحہ خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ پیچھے ہونے لگی۔ شاہزین اس کے بھیگے سراپے سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں خمار اترتا دیکھ ملیحہ کانپ گئی تھی۔ وہ اسے کانپتے ہوئے بولی، پیچھے رہیں پلیز شاہزین، جائیں یہاں سے۔ اپنے بھیگے لباس کو ہاتھوں سے کور کرتی ملیحہ ٹھنڈ اور خوف سے کانپتی ہوئی بولی تھی، ساتھ ساتھ وہ خود کو کور کرنے کے لیے کوئی چادر بھی ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی بات پر اور حرکت پر اس سے نظریں ہٹائے، اس کے چہرے کو دیکھتے اس کی طرف بڑھتے میر شاہزین نے جبڑے بھینچ لیے۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا، وہ اس کی بیوی تھی اور اس سے دور بھاگتی تھی۔ یہی سوچ آتے وہ آگے ہوا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ ملیحہ کو لگا اس کا بازو ٹوٹ جائے گا۔ وہ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، اسے شدید درد ہو رہا تھا، مگر میر شاہزین غصے میں اس کا درد نہ سمجھ سکا، بلکہ اسے اس کی اس حرکت پر بھی غصہ آنے لگا کہ وہ کیوں خود کو میر شاہزین سے چھڑوا رہی ہے۔ میر شاہزین، خدا کے لیے میرا بازو چھوڑ دیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ میر شاہزین نے ملیحہ کا بازو چھٹکتے اسے اپنے قریب کیا۔ میرے سامنے پارسائی کا ڈرامہ کر رہی ہو جبکہ میرے نکاح میں ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں، تم پر، تمہارے جسم پر حق رکھتا ہوں، تم سے بھی زیادہ، اور تم مجھے ہی چھوڑنے کا بول رہی ہو، اور نیچے ملازمین کے سامنے پول میں کھیلتے میری عزت کا جنازہ نکال رہی تھی۔ تب تمہیں اپنی پارسائی کا خیال نہیں آیا؟ تب یہ یاد نہ آیا کہ تمہارے بھیگے لباس سے تمہارا جسم واضح ہو رہا ہے؟ تب کہاں تھی تمہاری سوچ؟ وہ غصے سے چلایا تھا۔ نہیں شاہ، میری بات سنیں، ایسا کچھ۔ ملیحہ روتے ہوئے اس کی بات کی نفی کر رہی تھی، مگر اس کی بات کاٹ کر غصے سے اسے کھینچتی میر شاہزین واش روم میں لے گیا اور دسمبر کی ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی کے شاور کے نیچے کھڑے کر دیا۔ اب تب تک یہیں رہو جب تک تمہارے ہوش ٹھکانے نہیں آ جاتے اور تمہیں یہ پتہ نہ چل جائے کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میرے قریب آ سکتی ہو، میں تم پر کیا حق رکھتا ہوں، یہ بھی سوچ لینا۔ وہ اس کا چہرہ سختی سے پکڑے بولا۔ تبھی اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اسکرین پر نظر جاتے ہی اس نے اسے وہیں چھوڑا اور اسے سزا دے کر ضروری کال پک کرنے باہر نکل گیا۔ ملیحہ ٹھنڈ سے کانپتی روتے ہوئے وہیں بیٹھی رہی۔ ٹھنڈا پانی اس کے دماغ کو سن کر رہا تھا، سردی سے کانپتا جسم جسے وہ اپنے ہاتھوں سے گرمائش دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تبھی اسے کچھ دیر پہلے کا واقعہ یاد آیا۔ وہ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے لان میں بیٹھی تھی۔ اتنی اچھی دھوپ کو محسوس نہ کرنا اسے غلط لگا تھا۔ تبھی وہ ناشتے کے بعد سے وہاں بیٹھی تھی اور لنچ بھی وہیں کرنے کا سوچا تھا۔ تبھی لنچ کے دوران اس کی نظر درخت سے اترتی گلہری پر گئی جو لان کی گھاس پر مزے سے گھوم رہی تھی۔ ملیحہ کو شروع سے گلہریاں بہت پسند تھیں۔ اس کے اپنے گھر کے لان میں بھی درخت پر ایک گلہری رہتی تھی
جسے وہ روز کچھ نہ کچھ کھانے کو ضرور دیتی تھی۔ اس گلہری کو دیکھ اسے اپنے لان کے درخت پر رہتی گلہری یاد آئی۔ تب ساختہ وہ ہنستے ہوئے اسے پکڑنے کے لیے دوڑی۔ تبھی بے احتیاطی کی وجہ سے سوئمنگ پول کے قریب سے گزرتے پانی پر پیر پڑتے اس کا پیر پھسلا اور وہ منہ کے بل پانی میں گری۔ پول کا ٹھنڈا پانی اسے پورا بھگو چکا تھا اور وہ تیزی سے پانی سے نکلتی تو چادر وہیں پانی میں رہ گئی۔ پانی میں گرنے کی وجہ سے اس کا سر چکرا رہا تھا۔ پانی سے نکلتے وہ خود کو سنبھال رہی تھی۔ اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ ملازمین کو بھول گئی تھی، کیونکہ اس کے گھر میں میل ملازم صرف سیکیورٹی گارڈ تھے، باقی سب فیمیل تھی۔ اس بات کے بھولنے پر وہ وہیں کھڑی رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتی شازین کی آمد ہو گئی۔ یہ سب یاد آنے تک اس کا دماغ مکمل سن ہو چکا تھا اور وہ وہیں گر گئی۔ آخری لفظ جو اس کی زبان سے نکلا تھا وہ بابا تھا۔ وہ اپنے بابا کو پکارنا چاہتی تھی مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ اس کے بابا نے تو کبھی اسے کسی غلطی پر سزا نہیں دی تھی۔ وہ تو ہر بار نرمی سے سمجھاتے اور وہ بابا کی سمجھدار بیٹی ہر بات سمجھ لیتی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ نرمی سے صرف بابا ہی سمجھا سکتے ہیں، کوئی اور نرمی سے نہیں سمجھاتا۔ اور جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں تب تو کوئی ان پر رحم نہیں کرتا، کسی کو ان کی فکر نہیں ہوتی، تب انہیں اپنا خیال خود رکھنا پڑتا ہے۔ ملیحہ ٹھنڈے پانی کے شاور کے نیچے بے ہوش پڑی تھی۔ کال پر بات کرتے میر شاہ زین مکمل طور پر ملیحہ کو بھول گیا تھا۔ اس کی بات لمبی ہو گئی۔ وہ کسی میٹنگ کے سلسلے پر بحث کر رہا تھا۔ اس کا دماغ صرف اس بحث پر اٹک گیا تھا۔ وہ ملیحہ کی موجودگی اس گھر میں بھی بھول چکا تھا۔ کال سے فارغ ہوتے جب وہ پلٹا تو ملازمہ نے اس سے کھانے کا پوچھا، جس پر اس نے کہا جو مرضی بنا لیں۔ تبھی ملازمہ نے پوچھا اگر وہ اجازت دیں تو بیگم صاحبہ سے پوچھ لیں۔ ملازمہ کے کہنے پر اس نے ملیحہ کا نام زیر لب لیا۔ تبھی اسے یاد آیا کہ وہ تو ملیحہ کو سزا دے کر آیا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے کی جانب بھاگا۔ جب آدھے گھنٹے بعد واپس آیا تو واش روم میں جاتے اس کی نظر فرش پر گری ملیحہ پر گئی۔ وہ بے ہوش چکی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس گیا، اسے سیدھا کیا تو اس کا جسم نیلا ہو چکا تھا۔ میر شاہ زین نے بے ہوش ملیحہ کو اپنے مضبوط بازوں میں اٹھایا اور پھر وہ باہوں میں بھرے فوراً اسے بیڈ پر لایا۔ اسے پکارنے لگا، ملیحہ پلیز آنکھیں کھولو، آئی ایم سوری۔ یار وہ گھبراہٹ سے بول رہا تھا۔ اسے ملیحہ کو دیکھ اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تبھی اس نے جلدی سے اپنی دوست کو کال کی جو ڈاکٹر تھی۔ اسے سب کچھ بتایا تو وہ اسے ڈانٹنے لگی کہ وہ کیسے جیتی جاگتی لڑکی کو یوں ٹھنڈ میں پانی کے نیچے کھڑا کر سکتا ہے۔ شاہ زین نے اس کی ساری بات سنی۔ اس کی بات لمبی ہونے لگی تو وہ بولا پہلے اس کا علاج بتا دو۔ اس کا جسم نیلا ہو رہا تھا ٹھنڈ سے۔ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا، مگر دوسری جانب بات سن وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ شاید زندگی میں پہلی بار وہ یوں ہکلایا تھا۔ اوہو زین، تم شوہر ہو اس کے، تمہارا حق ہے اس پر اور یہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے پر جائز ہوتے ہیں۔ تم اس کے کپڑے چینج کر کے اسے گرمائش دو، اگر وہ ٹھیک ہونے لگے تو صحیح، ورنہ مجھے کال کر لینا۔ دوسری طرف سے بات مکمل ہوتے ہی کال کٹ چکی تھی۔ وہ وہیں کھڑا رہا۔ اس نے نظر اٹھا کر ملیحہ کو دیکھا۔ وہ بے ہوش تھی اور میر شاہ زین ملیحہ کی اجازت کے بغیر اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ اس نے ملیحہ کے کپڑے نکالے اور کمرے میں اندھیرا کیا۔ کچھ دیر تک وہ اس کے کپڑے بدل چکا تھا۔ کمرے کا ہیٹر تیز کیا مگر پھر بھی کچھ خاص فرق نہ پڑا۔ وہ ابھی بھی آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھا تھا اور پھر کافی دیر بعد اس نے ملیحہ کو گرمائش دینے کے لیے اپنی شرٹ اتاری اور اس کے قریب لیٹا۔ اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ بے ہوشی میں بھی اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی اس کے ذہن پر ماضی فلم کی طرح چلنے لگا۔ ماضی، شاہ زین تم اپنے ماموں کی طرف چلے جانا بیٹا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں بھی نہیں آ سکتی، پلیز بیٹا، وردہ شاہ زیب نے ویڈیو کال کے دوران کہا تو شاہ زین کا منہ بن گیا۔ اس نے منہ بگاڑتے کہا، مما آپ کو پتا ہے مجھے کہیں کسی رشتہ دار کے گھر جانا نہیں پسند، پھر بھی آپ لوگ مجھے فورس کرتے ہیں ماموں کی طرف جانے پر۔ مجھے نہیں جانا۔ میر شاہ زین کی بات پر وردہ شاہ زیب نے اسے غصے سے دیکھا۔ وہ اسے ڈانٹنے لگی۔ وہ سنتا رہا۔ کافی دن تک وردہ شاہ زیب میر شاہ زین سے ناراض رہیں۔ ان کی ناراضگی سے تنگ آ کر میر شاہ زین نے اپنے ماموں کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور پھر ویکینڈ پر وہ تیار ہو کر اپنے ماموں کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں پہنچا تو اس کی سوچ کے برعکس عدنان صاحب نے
اس کی خوب خاطر مدارت کی۔ وہ بہت خوش تھے میر شاہ زین کے آنے پر۔ تبھی گیٹ کھلا اور سیاہ کار اندر داخل ہوئی۔ میر شاہ زین کا موبائل رنگ ہوا تو وہ ایک طرف ہو گیا، یوں کہ ملیحہ کی اس پر نظر نہیں گئی۔ عدنان صاحب کو دیکھتی وہ بھاگ کر ان کے گلے لگی اور ساتھ ہی انہیں کالج ٹرپ کا بتانے لگی۔ میر شاہ زین کی سماعت سے وہ نرم آواز ٹکرائی تو وہ ایک جھٹکے سے پلٹا۔ سامنے ہی وہ حسین چہرہ تھا جسے اس نے عرصہ قبل دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اس سے بے حد اپنی لگی تھی۔ وہ کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ کال چلتی رہی، پھر کچھ دیر بعد جب ملیحہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میر شاہ زین اس کو اندر جاتا دیکھ ہوش میں آیا۔ کال دیکھی تو کٹ چکی تھی۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پایا، تبھی وہاں سے بغیر کسی کو بتائے واپس پلٹ آیا۔ اس دن کے بعد اس کا کہیں دل نہیں لگا تھا۔ وہ ہر جگہ بس ملیحہ کو ڈھونڈتا۔ وہ اپنی اس کیفیت سے تنگ آ گیا تھا۔ اس دوران ہی وردہ شاہ زیب نے اس سے شادی کرنے کا کہا۔ شادی کا سوچتے اس کے ذہن پر ملیحہ کا چہرہ آیا اور اس نے بلا جھجک اپنی ماں سے ملیحہ کا ذکر کیا، جس پر وہ بہت خوش ہوئیں۔ مگر ان کی خوشی زیادہ دیر نہ رہی۔ جب 2 دن بعد ہی وہ واپس آئیں تو انہیں ایئرپورٹ پر ہی عدنان صاحب کے ساتھ ہوئے حادثے کا پتہ چلا۔ وہ جلدی سے ان کے گھر پہنچی جہاں ان کے بھائی کا جنازہ پہنچ چکا تھا۔ میر شاہ زین بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے ملیحہ کو بے ہوش ہوتے دیکھا تو اسے برداشت نہ ہوا۔ وہ جنازے کے فوراً بعد ہی واپس گھر لوٹ گیا تھا اور پھر اس نے ہی ملیحہ کو گھر لانے کا مشورہ دیا۔ اپنی ماں سے کہا اور پھر ملیحہ کا گمسم رہنا دیکھ وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور انہیں نکاح کا کہا، جس پر وہ حیران ہوئی مگر شاہ زین کی ضد پر مان گئی۔ ابھی میر شاہ زین ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہوا تھا جب انہوں نے ایک عجیب شرط اس کے سامنے رکھی۔ ممائی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ حیرت سے بولا مگر وردہ شاہ زیب نے کچھ بھی سننے سے منع کر دیا۔ شاہ زین نے ان کی شرط مان کر نکاح کر لیا۔ وہ چلی گئی مگر شاہ زین کو ان کی شرط یاد تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ ملیحہ سے تعلق اس وقت تک نہیں بنائے گا جب تک وہ خود راضی نہ ہو، جب تک وہ اس رشتے کو سمجھ نہ لے۔ اور پھر میر شاہ زین کو قریب آتا دیکھ ملیحہ نے اس سے دور رہنے کا کہتے یہ تک کہہ دیا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی، تبھی قبول نہیں کر سکتی۔ اور ایک مرد کے لیے اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی کہ اس سے جڑی عورت اسے پسند نہ کرے، اسے دور رہنے کا بولے، خود کو ہاتھ نہ لگانے دے۔ میر شاہ زین نے یہ سب سوچتے ہوئے ہی ملیحہ کو دیکھا جو پرسکون تھی اور میر شاہ زین کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ میر شاہ زین نے جھک کر اس کی پیشانی چومی اور دھیرے سے اٹھ گیا۔ وہ ملیحہ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس کے اٹھتے ہی وہ بھی جاگ گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ میر شاہ زین نے اسے کہا وہ اپنے کمرے میں جا رہا ہے تو ملیحہ کا منہ اتر گیا۔ آپ نہ جائیں، اس نے اداسی سے کہا تو شاہ زین نے تنزیہ اسے دیکھا۔ کیوں نہ جاؤ؟ تم تو مجھے پسند نہیں کرتی، پھر میری غیر موجودگی سے ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ طنز کر رہا تھا۔ اسے ابھی بھی ملیحہ کی کہی بات کا دکھ تھا۔ ملیحہ اٹھ بیٹھی اور اسے دیکھنے لگی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے قریب رہے، بس مجھے اکیلے کمرے میں ڈر لگتا ہے اسی لیے۔ اس کی بات پر میر شاہ زین کو شدید غصہ آیا جس پر وہ بغیر جواب دیے نکل گیا۔ ملیحہ بیٹھی سوچتی رہی کہ وہ کیوں بغیر سوچے بول دیتی تھی۔ وہ شروع ہی سے اپنی اس عادت سے تنگ تھی۔ اس کے بابا بھی اسے کہتے تھے کہ وہ اپنی عادت بدل لے مگر وہ بدل نہیں پاتی تھی۔ اچانک اس کی نظر خود پر گئی۔ یہ وہ کپڑے نہیں تھے جو اس نے کل پہنے تھے تو کیا میر شاہ نے؟ یہ سوال ذہن میں اٹھتے ہی وہ کانوں تک سرخ ہوئی تھی۔ اس رات کے بعد میر شاہ زین رات کو دیر سے آتا اور صبح جلدی چلا جاتا۔ ملیحہ کو اب اندازہ ہوا کہ جب کوئی نظر انداز کرے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی دوران اسے وردہ شاہ زیب کی کال آئی جو اس سے ان دونوں کے درمیان تعلق کا پوچھ رہی تھی۔ ملیحہ نے انہیں تو یقین دلا دیا کہ وہ دونوں خوش ہیں مگر وہ یہ جھوٹ بول کر بے چین ہو گئی۔ اوپر سے وردہ شاہ زیب نے اسے بتایا کہ شاہ زین اس کی بہت تعریف کرتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی اس بات پر۔ وہ خود بھی ملیحہ کا شکریہ بول رہی تھی۔ مجھے شاہ زین کی فکر ہمیشہ لگی رہتی تھی ملیحہ، مگر جب سے تم اس کی زندگی میں آئی ہو، تم نے اس کے سارے معاملات سنبھالے ہیں تو میں مطمئن ہو چکی ہوں۔ بہت شکریہ بیٹا میرے بیٹے کو خوش رکھنے کے لیے۔ وہ جب مجھے کہتا ہے کہ تم نے اسے سنبھال لیا، وہ تمہارے ساتھ خوش ہے، تب میرے وجود میں سکون اتر جاتا ہے۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی۔ ملیحہ کو شرمندگی ہونے لگی تھی۔ وہ تو رتی برابر میر شاہ زین کا خیال نہیں رکھتی تھی اور میر شاہ زین کیسے اس کا پردہ رکھ رہا تھا، اسے اپنا آپ برا لگا۔
وہ ایسے انسان کو تکلیف دے رہی تھی جو اسے خوش رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر کچن میں گئی اور جا کر ملازمہ سے میر شاہ زین کی پسند پوچھی۔ اس کے بتانے پر وہ اس کے لیے کھیر بنانے لگی، ساتھ اس نے کباب بنائے تھے۔ باقی کا ڈنر ملازمہ کو ساتھ لیے وہ بنا رہی تھی۔ بیف بریانی ملیحہ کو بھی پسند تھی، اور اسے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ شاہ زین کو بھی یہ پسند ہے۔ ملازمہ کے ساتھ سب کچھ تیار کر کے وہ فریش ہونے روم میں گئی۔ سرخ رنگ کا جوڑا نکالتے وہ تیار ہوئی تھی۔ اتنے عرصے بعد اس نے فرصت سے خود کو سجایا تھا۔ شاہ زین جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، کھانے کی خوشبو نے اسے متوجہ کیا۔ وہ سیدھا کچن میں گیا اور ملازمہ سے پوچھنے لگا، ڈنر میں کیا ہے؟ ملازمہ کے بتانے پر وہ خوش ہو گیا۔ صبح سے اس کا دل کچھ میٹھا کھانے کا، کھیر کا نام سنتے ہی اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اصل خوشی تو کمرے میں تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، سامنے کا خواب جیسا منظر دیکھ کر اس کی تو جیسے سینے میں سانس ہی اٹک گئی تھی۔ ملیحہ سجی سنوری اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دوپٹے کے بغیر اس کا وجود شاہ زین کو آزما رہا تھا۔ اس کے قریب گیا اور اسے کمر سے پکڑتے اپنے سینے سے لگایا۔ یہ سب؟ وہ زیادہ بول نہ سکا۔ میں نے یہ آپ کے لیے کیا ہے میر شاہ، ملیحہ نے بہت مشکل سے یہ کہا۔ اس کے دل کی دھڑکن میر شاہ زین کو اپنی سماعت میں گونجنے والا سب سے خوبصورت گیت لگی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا جب ملیحہ نے اسے روک دیا اور پہلے ڈنر کرنے کا کہا۔ شاہ زین نے اسے کہا، وہ ڈنر میں اپنا حق لے گا۔ ملیحہ سرخ ہو گئی۔ ملازمہ نے دروازے پر دستک دی تو میر شاہ زین خمار سے نکلا۔ ملازمہ کو ملیحہ نے جانے کا کہا تو وہ چلی گئی۔ ملیحہ شاہ زین کو فریش ہونے کا کہتی خود نیچے گئی۔ شاہ زین کے آنے تک وہ ڈنر لگا چکے تھے۔ خوشگوار باتوں کے درمیان ڈنر ہوا تھا۔ پھر وہ اسے چائے کا کہتی کچن میں جانے لگی، مگر میر شاہ زین نے اسے روک دیا اور بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیا اسے بازو میں اٹھائے کمرے کی طرف چل دیا۔ ملیحہ نے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا اور پھر ساری رات وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہوتے رہے۔ میر شاہ زین کی نرم گرم سرگوشیاں اور شرارتیں کبھی ملیحہ کو شرمانے پر مجبور کر دیتی تو کبھی وہ غصے سے میر شاہ زین کو دیکھتی رخ موڑ جاتی۔ اگلی صبح ان دونوں پر بہت خوبصورت تھی۔ ملیحہ میر شاہ زین کے حصار میں سو رہی تھی جبکہ وہ بس اسے دیکھتا جا رہا تھا، جس کا چہرہ اس کی محبت کے رنگوں سے سجا تھا۔ میر شاہ زین نے اس کی پیشانی چومتے اسے اٹھنے کا کہا۔ ملیحہ نے رخ موڑ لیا اور اسے ڈسٹرب نہ کرنے کا کہا، جس پر وہ ہنس دیا۔ یار اب تو ساری زندگی تمہیں ڈسٹرب کرنا ہے، تمہاری نیند، تمہارا سکون، مجھے ادھر سے ادھر کرنا ہے، وہ شرارت سے بولا۔ تو ملیحہ نے اسے دیکھا، اس کے کان کے پاس جھکا۔ مجھے بیٹی چاہیے تمہارے جیسی، وہ نرمی سے بولتا ملیحہ کو سرخ کر گیا، جس پر وہ منہ تک کمبل اوڑھ گئی۔ شاہ زین نے اس کا چہرہ نکالا۔ یار تم کہو نا بیٹا بھی چلے گا، مگر ہو تمہارے جیسا، وہ پھر سے شرارت سے بولا۔ ملیحہ اٹھ گئی اور اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ میر شاہ زین کو آفس سے کال آ گئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے آفس جانا پڑا۔ وہ تیار ہو کر آفس چلا گیا۔ ملیحہ اپنی زندگی کا سوچنے لگی۔ اس کی زندگی خوبصورت ہو گئی تھی۔ میر شاہ زین اس کو پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا، اس کی ہر فرمائش پوری کرتا۔ میر شاہ زین کے بھائی کے گھر بیٹے کی خوشی آئی تھی، جس پر انہوں نے ان دونوں کو برازیل بلایا تھا۔ شاہ زین نے جانے کا سارا انتظام کیا تھا۔ ملیحہ بہت خوش تھی۔ وہ دونوں برازیل پہنچے تو سب نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا تھا۔ ملیحہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ سب کو لگ رہا تھا فلائٹ کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے، مگر ملیحہ عجیب کشمکش میں تھی، وہ عجیب احساس کے زیر اثر تھی۔ شاہ زین سب سے فری ہو کر کمرے میں پہنچا تو ملیحہ پریشان بیٹھی تھی۔ وہ اس کے قریب گیا اور اسے سینے سے لگایا، پریشانی کی وجہ پوچھی، جس پر وہ اپنی طبیعت کا کہنے لگی کہ اسے بار بار وومٹنگ ہو رہی ہے، جس سے اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ وہ کچھ بھی کھا پی نہیں رہی تھی، جب بھی کچھ کھاتی تو وومٹنگ ہونے لگتی۔ میر شاہ زین نے اسے تسلی دی، مگر وہ خود اندر سے پریشان ہو رہا تھا۔ پہلے وہ سمجھ رہا تھا ذرا سا بخار ہے، لیکن اب اسے بھی ڈر لگنے لگا تھا، مگر ملیحہ کو کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ اگلے 2 دن تک وہ یوں ہی نڈھال رہی، جس پر وردہ شاہ زیب اسے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی، مگر ڈاکٹر کی دی گئی خبر پر وہ شوق رہ گئی۔ ملیحہ نے شرم سے نظریں جھکا لی۔
میر شاہزین کسی کام سے گیا تھا۔ ملیحہ کو وہ اکیلے لے کر گئی تھی۔ گھر جاتے ہوئے انہوں نے ملیحہ کو سینے سے لگائے رکھا اور احتیاط کرنے کا کہتی رہی۔ ملیحہ کمرے میں تھی جب پریشان صورت بنائے میر شاہزین اندر آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا، اس سے اس کی طبیعت کا پوچھنے لگا۔ ملیحہ نے شرماتے اس کا ہاتھ پکڑا اور پینسل سے چند لفظ لکھے، جنہیں پڑھتے ہی میر شاہزین کی پریشانی ہوا ہوئی۔ وہ جھوم اٹھا تھا۔ اس نے آگے ہوتے ملیحہ کو باہوں میں بھرا اور گھمانے لگا۔ وہ چلانے لگی، جس پر وردہ شاہ زیب وہاں پہنچی اور شاہزین کی حرکت پر اسے ڈانٹنے لگی۔ شاہزین کی خوشی کسی ٹھکانے پر نہیں تھی۔ سب نے یہ وقت سیلیبریٹ کیا تھا۔ میر شاہزین کی بھابھی نے صاف کہہ دیا تھا، میرے بیٹے کے لیے گڑیا لانا۔ ان کی بات پر سب ہنس دیے۔ شاہزین نے ملیحہ کو خود میں چھپایا تھا۔ وردہ شاہ زیب ان کے ساتھ ہی پاکستان آئی تھی۔ وہ ہر وقت ملیحہ کے پاس رہتی، اس کے کھانے پینے کا سارا دھیان وہی رکھ رہی تھی۔ انہوں نے اسے ذرا بھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ ملیحہ اگر کبھی اپنے بابا کو یاد کرتے رو دیتی تو وہ اسے سینے میں چھپا لیتی۔ انہیں معلوم تھا ایسے نازک لمحات میں ماں باپ یاد آنا نارمل ہوتا ہے۔ وہ ملیحہ کی حالت کو سمجھتی تھی، ساتھ اسے پریشانی سے دور رہنے کا بھی کہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی پریشانی کی وجہ سے اس کی اولاد کو کوئی خطرہ ہو۔ اکثر وہ ڈر جاتی کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کی بیٹی کی زندگی بھی اس کی طرح کی اس کی ماں کے بغیر گزرے گی۔ اس کی ان باتوں پر شاہزین اکثر اسے ناراض ہو جاتا اور اسے اللہ سے اچھے کی امید لگانے کا کہتا۔ ملیحہ مشکل سے ہی صحیح اس ڈر سے نکل کر اللہ سے اچھے کا گمان کرنے لگی تھی۔ وقت جیسے تیسے گزر ہی گیا۔ اللہ سے جو گمان رکھو ویسا ہی اسے پاؤ گے۔ بے شک وہ دینے والا ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ ملیحہ نے اس سے رحم کی امید رکھی تھی اور اس پر اور اس کی اولاد پر اللہ نے رحم کیا تھا اور میر شاہزین کی دعائیں رنگ لائی تھی۔ اللہ نے انہیں بیٹی کی خوشی سے نوازا تھا۔ ملیحہ اور میر شاہزین بہت خوش تھے۔ دونوں نے اپنے اللہ کا ڈھیروں شکر ادا کیا تھا۔ وہ دونوں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت خوش تھے، کوئی شک نہیں۔ محرم رشتے اگر پردے دار ہوں تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔